الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک مسئلہ جو ہے پوچھا گیا، ویسے تو جب امام بنے تو اس کو یہ کچھ مسائل جو ہیں یہ سیکھ لینے چاہیے کہ کہاں لقمہ دینا چاہیے اور کہاں لینا چاہیے، اور تاکہ اس کی نماز درست ہو سکے۔ ادروائز سب امام کی تو ضائع ہوتی ہے، بقیہ مقتدی جو ہیں ان کی بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک دن تراویح کی بعد وتر کی جماعت کرواتے ہوئے امام صاحب تیسری رکعت میں قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے بولے سے رکوع میں چلے گئے، اور امام صاحب کے رکوع میں پہنچنے کے بعد کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا، جس پر امام صاحب واپس آ گئے اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع کر کے نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ صاف کر لی۔ تو نماز کے بعد مقتدیوں میں تشویش پھیل گئی۔ اب بعد کا کہنا تھا کہ امام صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، اور بعد مقتدی واپس آنے کے حامی تھے۔ تو ایسی صورت حال میں کیا حکم شرع ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، محدثین نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اس صورت میں جو وتر ادا ہی نہیں ہوئے اور تمام نمازیوں پر اس کی قضا لازم ہے، دوبارہ پڑھنا ہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام صاحب دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے گئے تو اب ان کے لیے واپس لوٹنا جائز نہیں تھا، کیونکہ فرض میں چلے گئے تھے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب تھی۔ جس مقتدی نے انہیں واپس آنے کے لقمہ دیا، اس نے غیر محل میں لقمہ دیا۔ اب یہاں اس کا بنتا نہیں تھا لقمہ دینا، اور غیر محل میں لقمہ دے کر اپنی نماز ہی فاسد کر دی۔ تو جب امام صاحب نے اس شخص کا لقمہ لیا تو چونکہ وہ نماز میں ہی مقتدی نہیں رہا تھا، مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی تھی، تو اس لیے امام صاحب کی نماز بھی فاسد ہو گئی، امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ گئی، اور اس وجہ سے سارے نمازیوں کے لیے ہی نماز فاسد ہو گئی، سارے نمازیوں کی نماز ٹوٹ گئی۔ اچھا، جب دعائے قنوت بھول کر کوئی شخص رکوع میں چلا جائے تو اس کا حکم بیان کرتے ہوئے علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسے یاد آیا تو وہ نہ لوٹے اور دعائے قنوت ساقط ہو جائے گی، اور اگر رکوع کی حالت میں بھی یاد آئے تب بھی یہی حکم ہے، واپس نہیں آئے گا، اس کے لیے حکم کہ وہ اب رکوع میں ہی رہے گا۔ اچھا، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت چھوٹ جائے تو واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھولنے کی صورت میں واپس جانے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ دعائے قنوت کا محل فوت ہو گیا۔ تو کہتے کیا تم نہیں جانتے کہ دعائے قنوت بھول کر رکوع کرنے کی صورت میں نمازی قیام کی طرف واپس نہیں آئے گا، اور اگر وہ واپس پلٹا تو اس نے واجب کے حصول کے لیے فرض ختم کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، اس کے اختیار بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ وطروں میں رکعت ثالث تیسری رکعت میں امام بجائے قنوت پڑھنے کے تکبیر قنوت کہہ کر رکوع میں چلا گیا اور مقتدی کی تکبیر کہنے سے واپس ہو کر قنوت پھر دوبارہ قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا،
اور پھر دوبارہ رکوع کیا اور سجدہ صاف کیا، نماز ادا ہو گئی یا وطر فاسد ہو گئے؟ آپ سے سوال پوچھا گیا، تو آپ نے اس کا جو جواب دیا، آپ اس کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے اسے جائز نہیں کہ پھر قنوت کی طرف پلٹے، بلکہ حکم ہے کہ نماز ختم کر کے اخیر میں سجدہ صاحب کر لے۔ تو ان مسائل سے جو معلومات ہوئی کہ تو جن مقتدیوں نے اس میں عود ناجائز کی طرف بلانے کے لیے تکبیر کہی تو ان کی نماز فاسد ہو گئی، اور امام ان مقتدیوں کے بتانے سے پلٹا اور یہ نماز سے خارج تھے، وہ تو ان کی نماز ٹوٹ گئی تھی، تو خود اس کی بھی نماز جاتی رہی اور اس سبب سے سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اب کیا ہے کہ وطر کی قضا کے متعلق فتاوی ہندیہ میں ہے کہ وطر قضا ہونے کی صورت میں ان کی قضا پڑھنا واجب ہے، چاہے بھولے سے قضا ہو یا جان بوجھ کر، اگرچہ طویل مدت گزر چکی ہو وطر پڑھنے ہی پڑیں گے۔ اور بہار شریعت میں ہے کہ وطر کی قضا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ وطر کی قضا ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو، اور قصداً قضا کی ہو یا بھولے سے قضا کی ہو، پڑھنی ہی پڑے گی، ورنہ یہ سر پر بوجھ رہے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ درست ہو سکیں۔ اگر وطر میں ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے، بلکہ ہو سکے تو لقمہ دینے کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں لقمہ دینے کے کچھ مسائل بھی عرض کر دوں گا، کس جگہ پہ لقمہ دینا چاہیے کس جگہ پہ نہیں دینا چاہیے۔ اکثر ہوتا کیا ہے جہاں لقمہ نہیں دینا تھا، امام فرض میں چلا جاتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے امام نے دوسری رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو اب امام غلطی سے کھڑا ہو گیا، امام کھڑا ہو جاتا ہے، مقتدی پیچھے سے لقمہ دیتے رہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر امام نے مقتدی کی مان لی، کیونکہ مقتدی نے زور دیا ہے واجب کی طرف کرنے کے لیے اور امام صاحب فرض میں چلے گئے تھے، تو اب امام مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب مقتدی کی نماز تو ٹوٹ گئی تھی، امام صاحب اگر دوبارہ ان کی بات مانتے ہیں اور واپس جو ہے قاعدہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو امام کی بھی ٹوٹ گئی۔ ان وجوہات کی بنا پہ ان سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو یہ لقمہ دینے کے مسائل جو ہے یہ بھی سیکھنے چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے جو ضروری احکام ہیں، احکام دین ہیں، ان کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔